بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه کہ آپ نے ان کے سروں کو مخلوق کے سامنے سے اٹھا کر اللہ کے سامنے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے سامنے جھکا دیا۔ اگر حضور سید عالم کا یہ خاص کرم نہ ہوتا تو آج آپ، میں اور ہر کلمہ گو انسان اس شرف سے محروم ہوتا۔ ہم دوسری اقوام کی طرح ان رسوم اور بدعات میں مصروف عمل ہوتے کہ ہمیں خود بھی شرمندگی ہوتی کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کس کے سامنے دستے دعا اٹھا رہے ہیں، کن کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اصلی داتا کون ہے اور دیتا کون ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو کیسے علم ہوتا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کرم نہ فرماتے۔ ان محفلوں کے آراستہ کرنے کا مقصد انبیاء کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، میں معترضین کا اعتراض پیش کر رہا ہوں کہ یہ محفلیں جو نعت کے لیے آراستہ ہوتی ہیں یہ بدعت ہیں، یہ حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا۔ لیکن ہم تو حضور کی نسبت والے آپ کے سب غلام بیٹھے ہیں نا، تو ان لوگوں کی بات بھی سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ صرف نعت پڑھنے کا بھی ایک مقام ہے، لیکن مخالفین کا جواب بھی دینا چاہیے کہ یہ بدعت ہے اور اس کا کیا فائدہ۔ یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں یہ سب دنیا کے لیے جمع ہوتے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور واہ واہ ہوتی ہے اور یہی کچھ ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ یہ اعتراض ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ جو میرے سامنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں، حبس میں بیٹھے ہیں، تو ان کے دلوں سے پوچھئے کہ یہ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ان کے دل سے پوچھئے
اور ظاہر ہے کہ دل سے وہی پوچھتا ہے جو خود اہل دل ہو. دل والوں کی بات وہی پوچھ سکتا ہے جو دل کی زبان جانتا ہو. ایک ہے زبان کی زبان جو آپ کے میرے منہ میں ہے, سب کے منہ میں ہے. اس زبان کی ایک زبان ہے, یعنی لہجہ ہے. زبان کا معنی لہجہ ہے. اس کی بھی ایک زبان ہے. سماعتوں کی بھی زبان ہے. آنکھ کی بھی ایک زبان ہے. دیکھیں احالیان مرید کے اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے جتنے حضرات ہیں, یہ بزم ذکر مصطفیٰ ہے اور یہاں پر بارش رحمت خدا ہے. اس لیے نورانی فضا ہے. آپ دیدہ و دل کھول کر, منہ سے بول کر دیدہ و دل کھول کر, زبان سے بول کر اور میرے الفاظ کو ترازو ذہن میں تول کر سنیے اور سر دھنیے. آپ ساتھ دیں گے میرے ساتھ, میرا ساتھ دیں گے؟ آپ ذوق کے ساتھ سنیں گے تو لطف آئے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل کی زبان, سماعت کی زبان اور آنکھ کی زبان. سماعت کی زبان کیا ہے کہ سماعت سننا ہے. سننا تو سننا ہوتا ہے نا, بولنا تو نہیں ہوتا. لیکن سماعت کی زبان یہ ہے کہ جب کان بول بول کر یہ کہیں کہ یہ الفاظ, یہ جملے میں نہیں سننا چاہتا, کہ ہم نہیں سننے چاہتے, تو یہ کان آپ کے بولتے ہیں. جو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال نہیں, ان کے کان یہ کہتے ہیں کہ نعت کا لفظ ہمارے کانوں میں نہ پڑے. کان بولتے ہیں. لیکن جو عشاق ہیں ان کے کان بول بول پر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر مصطفیٰ کرو, ہم سنیں گے. ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی ہے. یہ بول بول کر کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ دیکھیں نا, بول بول کے کہنا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آواز ہی آئے. اب ایک ویرانہ ہے, ایک کھنڈر ہے, مکان اجڑ گیا, تو آپ کہتے ہیں کہ یار مکان بول بول کر کہہ رہا ہے کہ میرے مکین چلے گئے. آپ کہتے ہیں نا. تو اگر مکان بولتا ہے تو کان نہیں بولتا. ایک میم کا ہی تو فرق ہے. دیکھیں نا, کان اور مکان میں ایک میم کا فرق ہے. تو مکان بول کر کہتا ہے کہ میں اجڑ گیا ہوں, اور کان بھی کہتا ہے جب تک نعت کا جملہ اس میں نہ جائے, وہ نہ سنے, تو کہتا ہے میرا مکان بھی اجڑ گیا. اور دیکھیں مکان اور کان میں ایک نیم ہے, اور اسی نیم کے گھنگٹ کا جھگڑا ہے.
اسی میم سے تو سرکار کا نام شروع ہوتا ہے. تو آنکھ کی زبان کیا ہے؟ آنکھ ایک منظر نہیں دیکھنا چاہتی، ایک منظر نہیں دیکھنا چاہتی. اور جس طرح اللہ نے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم موسیٰ کو زمین میں حکومت عطا کریں، اقتدار عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، ہم دکھائیں حامان کو اور فرعون کو اور اس کے تمام چمچوں کو، اس کے لشکروں کو جو اس کے ساتھ اس کے خدم حشم ہیں، ان کو دکھائیں. منہم ما کانوا یحذرون، وہ مناظر جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی سب سے بڑا عذاب کیا ہے اللہ کا، جو فرعون کے لیے اللہ نے تجویز کیا اور حامان کے لیے، کہ میں وہ منظر ان کو دکھاؤں جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. تو گویا سب سے بڑا عذاب کیا ہے انسان کے لیے، کہ جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ دیکھے. جو وہ منظر اگر کسی کی عزت نہیں دیکھنا چاہتا اور اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اگر کسی کی شہرت نہیں چاہتا اللہ نے اس کو شہرت دی ہے، تو جو کچھ وہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ اگر وہی چیز اس کو دکھائے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے. تو اس کی آنکھیں وہ منظر دیکھنا نہیں چاہتی، بلکہ آپ دیکھیں کہ عام زندگی ہے کہ جب ایسا منظر آ جائے تو انسان آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میں یہ منظر نہ دیکھوں. تو آنکھیں بول کر کہتی ہیں کہ یہ نہ دیکھو، خاموشی میں بولتی ہیں. سمجھ آئی؟ تو وہ بولتی ہیں، لیکن یہی آنکھیں اگر مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے چلی جائیں، یہی آنکھیں تو کیا کہیں گی کہ دیکھو تم کون ہو، تمہاری ہستی کیا ہے، یہ جگہ کون سی ہے اور یہ مقام کیا ہے، تم کون، تمہاری حیثیت کیا. ایک گناہگار سیاہ کار، ارے اتنے دور سے آئے. تو آنکھیں بول کر کہیں گی کہ گنبد خضرا کا نظارہ کرو، دیکھو حضور سرور کائنات کے روضہ اطہر کو، جس کی طرف دیکھنا، جس کی بلندیاں، مزار شریف روضہ شریف اونچا ہے نا، تو جس کی طرف نظر اٹھتی چلی جائے تو وہ نظر کا رشتہ ملا الاعلی سے قائم ہو جاتا ہے. یہ منظر دیکھو، آنکھ بولتی ہے اور دل بولتا ہے. دل کیا کہتا ہے؟ ایک تو دل دھڑکتا ہے، یہ تو جانوروں کا بھی دھڑکتا ہے، دیکھیں نا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی نا. آپ پلیت سے پلیت جانور بھی لے آئیں تو اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے اور آپ کا بھی دھڑک رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اعلیٰ قالب میں اللہ نے ڈھالا اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے، اور ایک کمتر مخلوق کا بھی، حیوان کا بھی دل دھڑک رہا ہے. تو یہ کوئی فرق تو نہ ہوا، لیکن حیوان اور انسان کے دل کے دھڑکنے میں ظاہری دھڑکن اگرچہ برابر آپ کو نظر آئے گی، خون گردش کرتا ہے، لیکن جو عارف کا دل دھڑکتا ہے وہ اللہ کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے. سمجھ آئی؟
تو وہ دل جو ہے اس کی دھڑکن میں کوئی یاد ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. اسی لیے عارفین نے فرمایا کہ دم بدم دم را غنیمت دان و ہمدم شو بدم. دم بدم دم را غنیمت دان و ہمدم شو بدم. واقف دم باش و دم را دم بدم بے جام دم. دیکھا کتنے دم مارے ہیں، اس میں کتنے دم ہیں. دیکھیں نا، جس نے اتنے دم باندھ دیے اس میں کتنا دم خم تھا. دم بدم ہر گھڑی اپنی سانس کو غنیمت سمجھ، اور ہمدم شو بدم، اور جو مقصد ہے سانس لینے کا اس کو سمجھ. تو کیا ہے یہ بزم؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کا شروع ابتدا اس کی کچھ اور حیثیت سے ہوتی ہے، وقت گزرنے سے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہو جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں نے بزم نعت آغاز کی، یہ اس کا سلسلہ حسان بن ثابت سے ملتا ہے، اور یہ وہ نعت ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو جس ذات کے لیے یہ کلام کہا جاتا تھا وہ ذات سامنے تشریف فرما ہوتی تھی اور حضرت حسان پڑھا کرتے تھے، جس میں آپ نے چادر بھی ان کو عطا فرمائی. تو دنیا کی ہوس کے لیے، روپے پیسے کے لیے، اس نیت سے اگر کوئی شخص یہ محفل پڑھتا ہے تو یقیناً وہ اجر سے محروم ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. دیکھیں نا، میں شریعت کا پاس بھی رکھتا ہوں نا. ایک ہے ہمارے ظاہری، یعنی سجدہ ہے، سر کی عبادت ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ حضور کا جو تعلق ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہے. اسی طرح نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں، اگر دل نہ ہو تو خالی ہاتھ باندھنے سے کیا فائدہ؟ اس کا بھی تعلق دل سے ہے. لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر یہ بزم آراستہ کی جائے تو اس میں ثواب پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرماتا ہے. حضور سید عالم کے طفیل. تو نعت کیا ہے؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے نبی تیرے ذکر کو بلند کیا. تو بلند اسی وقت ہوگا جب کوئی شخص، ایک تو مرتبہ ہے ویسے بلند، تو آواز اگر اونچی کر کے اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس میں بھی بلندی کا مفہوم تو پایا ہی جاتا ہے. آواز بلند کر کے اگر شخص کو پڑھے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کا اونچا ہونا. ایک تو ویسے ہے نا، جس طرح مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر ہے اونچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ، دیکھیے انہوں نے بھی یہی مثال دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو اصل میں وَرَفَعْنَا کا جو مفہوم ہے وہ فاضل بریلوی نے اسی طرح بیان کیا کہ ذکر ہے اونچا تیرا. اللہ کے نزدیک وہ ذکر بہت بلند ہے. اگر وہاں جا کر دیکھا جائے حضور کے نام کو اور آپ کی شان کو
تو اللہ کے ذکر اور نام کے بعد سب سے اونچا حضور کا نام ہے. لیکن اگر اسی نام کو آپ اونچا پڑھیں، آپ کے ذات کے ساتھ منسوب کر کے شعر کو پڑھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں، اور دائرے اور حدود میں وہ شعر کہے گئے ہوں، تو اس میں قطعاً کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غلط رسم نہیں ہے، نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. انبیاء کے سامنے منکرین نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑے، عذاب آ جائیں. بہت کچھ کر سکتا تھا، نبی بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، حضور بددعا فرما سکتے تھے. لیکن آپ بتائیں کہ حضور نے ان کو کیوں اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، یا دعا نہیں کی، یا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا؟ ان کا وہ پھر کہتے کہ یہ عجیب رسول ہے کہ عقل مندی سے ہمیں بات سمجھانا نہیں جانتا. مزہ تو جب ہے نا کہ رسول اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنے اطوار سے ہمارے دل کو جیتے، ہم انہیں تسلیم کریں. یہ کیا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. یہ ظلم ہوتا ہے ہم پر، ہم مجبور بندے ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے جو اس کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہم مجبور نہیں تمہیں کرتے. کل تم یہ نہ کہو کہ محمد میرا آخری وہ نبی ہے جس کو لوگوں نے مجبوراً تسلیم کیا. اللہ کے عذاب سے ڈر کر تسلیم کیا، نبی مانا نہیں. اہل مکہ کو دیکھیں، تبت یدا اتری لیکن اس پر بظاہر عذاب نہیں آیا. اور جو کفار مشرکین، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کی اذیت آپ کو دیتے تھے، لیکن بظاہر کوئی عذاب نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ سمجھ کر، میرے رسول کو سمجھ کر، کیونکہ میرا رسول سراپا علم ہے، میرا رسول سراپا علم ہے اور سراپا حلم ہے. جتنا میں نے اسے علم دیا ہے اتنا حلم بھی دیا ہے. اس کو مانے، اس نبی کو سمجھو، حوصلے کے ساتھ پہلے پڑھو، تعلیم حاصل کرو. یہ امی ہے، اگرچہ یہ امی ہے، جملہ دہرائیے، دیکھ سن رہے ہیں آپ حضرات، آپ جاگ کر میرے ساتھ بولیں، امی ہے، بظاہر ان پڑھ ہے، لیکن استادوں کو درس دیتا ہے. کیا کہتے ہیں رومی؟ السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، استاد کل. اے امی، تو نے کسی انسان کے سامنے اپنا زانوئے تلمس دہ نہیں کیا، لیکن
استاد کل، لیکن ساری کائنات کا تو استاد ہے. اور السلام صاحب ارشاد کل. تو یہ علم کی جو چیز ہو اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ امی تھے، سب کے استاد تھے. امیر مینائی نے کیا فرمایا، عرض کی کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے. تو دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے. آپ اپنا ذوق حاضر رکھیں، سماعتیں ذکر مصطفیٰ کی طرح متوجہ رکھیں. تو میں عرض کروں کہ علم کے لیے، علم والے کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ جو خود جاہل ہو وہ اہل علم کی تعریف کیا کرے گا؟ جو خود زمانے کا بدھو ہو، جو جاہل ہو، جو اجٹ ہو، جو گنوار ہو، اس کو کیا پتا کہ علم کیا ہے؟ اسے تو توہین کرنی ہے، کیونکہ وہ دولت اس کے پاس نہیں ہے. دنیا کی دولت تو ہے لیکن علم کی دولت تو نہیں ہے. اور جس ذات کے لیے یہ بزم آراستہ ہے اس کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ نے بہت کچھ، بلکہ کائنات ان کے سپرد کر دی تھی. یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو. لیکن اس دولت کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو وہ سلطنت دی یا دوں گا جو میں نے سلیمان علیہ السلام کو دی، جو داؤد علیہ السلام کو دی، کہ ان کا تخت ہوا پر اڑتا تھا اور پوری سلطنت تھی، اور جہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی. یوسف علیہ السلام کی طرح میں ان کو سلطنت دوں گا، نہیں، کوئی ذکر نہیں. بھائی لمحہ فکریہ ہے، میں سب لوگوں کو خاموش دیکھ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں اٹھ رہا کہ یوسف کو سلطنت دی، سلیمان کو سلطنت دی، داؤد کو سلطنت دی، لیکن جو نبی آخر الزمان ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب کا مولا ہے، جو سب سے بالا ہے، اس کو کیا دیا؟ بھائی وہ تو 3 دن فاقے سے رہتے تھے، گھر میں روٹی گندم نہیں ہوتی تھی، پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے تھے. غربت کا یہ عالم تھا، سلطنت کہاں؟ اور ادھر سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھیں اور ان کے ظاہری بخت کو دیکھیں تو جب ان کا وہ تخت اڑتا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ 12-14 اتنی بڑی دیگیں ساتھ ہوتی تھیں کہ ہر دیگ میں 13 یا 14 اونٹ جو ہیں وہ پکتے تھے ایک دیگ میں، اور ہوا پر اڑ رہا ہے تخت، جمبو جتنی بلندی ہے اس کی، اور 70 میل اس کا ایریا تھا تخت کا، 70-80 میل.
تخت سلیمانی. کتابیں اٹھائیں، مفسرین کو پڑھیں. اتنی بڑی 1000 کمرہ تھا اس تخت پر. ہیں جی 1000 وحوش، طیور، جن، انسان دست بستہ کھڑے ہوتے تھے. اتنی شان، اتنی سلطنت. لیکن میں ایک اور کسی خطاب میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مرید کے والوں کو بھی یہ بات سناؤں. پنجابی سارے اردو بولنے میں میری پنجابی پنڈی دے علاقے کی پتہ نہیں تسی سمجھو گے. وہ تھوڑے علاقے مرید کے والی اتنی مینو آندی نہیں نا. اچھا چلو. بہرحال سلیمان علیہ السلام دا تخت اڈیا. تخت اڈیا یمن تو. تخت اڈیا یمن تو تے اتنی بلندی تے گیا کہ جتھے ہوں جہاز جانا ہے. سلطنت ویکھو نا. دنیا دے بادشاہاں دی سلطنت تو تساں ویکھی ہے کہ جڑی کاراں دے محتاج ہن تے جنہاں دے چمبو اڈن تے چمبو بھی ہونے تے وچوں کمبو ہوندے نے. ذرا ہوا نہ ہموار ہوئے تے آواز نکلنی شروع ہو گئی. سواریاں دی بھی تے جہاز دی بھی بھائی کس ویلے گیا ہونا. لیکن اللہ دے بادشاہ دی، اللہ دی بادشاہی دیکھو. جنہوں اللہ بادشاہی دیندا ہے انہاں دی بادشاہی دیکھو. تخت سلیمان اٹھیا. 1000 کمرہ خدم حشم ہزاراں دی تعداد 80 میل دا ایریا. ہوا وچ حکم ہویا اڈ چل بھائی مینوں لے جا فلانی جگہ. تے وزیر اعظم کیڑا آگے میں ذکر کیتا ہے خطاب وچ ہد. تے او نہیں لبیا کدھر گیا ہے بھائی کدھر گیا. ہد ساڈے تواڈے وزیر اعظم جمالی صاحب تے سلیمان پیغمبر دا وزیر اعظم ہد. بڑی گل ہے جی. سوچنے دی گل ہے. قرآن وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان بیٹھے تختے فرمایا اوہ کدھر گیا میرا وزیر اعظم. تمام جن، انسان اور جتنی مخلوق ہے اللہ کی سب تختے موجود ہیں. بھائی وزیر اعظم کوئی نہیں. ہم کان من الغائبین. یہ کدھر کے پیچھے ہو گئے. او سبا دے ملکہ نو ویکھ رہا سی اتھے یمن دے علاقے. سلیمان علیہ السلام دے نماز دا ٹائم آیا. پانی کوئی نہیں. فرمایا جنہاں تسی پانی آنو. انہاں آخیا سرکار اسی تو زمین وچ نہ دیکھ سکتے ہیں، سانو تو یہ شعور نہیں، غیب ساڈے کول کوئی نہیں، اسی کس طرح. فرمایا اس کو جلدی بلاؤ. خیر وہ لمبی گل ہے. عقاب گیا. عقاب نے اللہ نے ساری کائنات کو عقاب کے سامنے پیالہ بنا دیتا. اس نے تکیا انج نظر نال تے تکیا او فلانے ملک وچ وہ ویکھ رہا ہے اے بھائی کون ہے، سلطنت کس دی، ملکہ کون ہے. اتوں چھوٹ پٹی نہ سیدھا پہنچا. اس آخیا بچاوی مینو ماری نہیں. سمجھ گئے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. پانی تو چونج مار کے تے دسنا پانی کتھے وے.
یہ تھوڑیاں مشیناں ہوں گیس لاندیاں نا وہ چونج مارتا سی تواڈے وزیر اعظم محتاج گڈیاں دے تے اڈن بھی تے خطرہ زمین تے ٹرن تے تاں بھی خطرہ جے گھر بیٹھے رہن تاں بھی خطرہ تے جڑا سلیمان علیہ السلام دا وزیر اعظم ہے کوئی خطرہ نہیں کلا بھائی سلیمان دا وزیر اعظم ہدہد کلا یا سلیمان تے اس دے نال یا اللہ اتنی شان والا سلیمان میں نمونہ دسیا ہے کام بڑا لمبا ہے سلیمان علیہ السلام دا بہت بڑی سلطنت ہے بڑی تفصیلات ہو گئی میں دس رہا کہ جس ویلے سلیمان علیہ السلام دا تخت اڈیا نا پورے اس شان نال جس طرح میں جتنے بھی جانے سن تے مدینہ شریف تو گزر ہویا سے آپ مولانا سن رہے ہو مولوی صاحبان بیٹھے میں ذرا ذوق والا آدمی ہوں میرا موسیقی دے نال بھی بڑا تعلق ہے ہاں میں سر بے سر نو سمجھدا مولوی صاحبان کا اکثر بے سر ہی لگے رہنے نا تے میں سر دے نال بولدا تے گل بھی سر دی کردا نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے گراں گزرے نصیب ہے سجدہ جسے گراں گزرے سلیمان بڑی شان سے تیری لیکن تجھے پتہ نہیں چنانچہ ہوا نو حکم ہویا تلے جس لئے نیڑے آئے تے پوچھیا میرے مالک دس صحیح ہے کیڑی زمین ہے فرمایا کہ اتھے میرا آخری نبی میرا محبوب میرا مطلوب میرا مقصود آمنہ دا لال عبداللہ دا در یتیم آخری نبی آخری رسول محمد کریم اتھے انہاں دا روضہ ہوئے گا آپ اتھے ٹھہرن گے تینوں پتہ نہیں مالک میں کیا کرا فرمایا تلے لے کے سلام پیش کر چل یار گل سنو میں جیڑی حق گل ہوئے نا وہ میں ٹکا کے کرنا ہونا میرے کولو مولوی بھی نسدے تے پیر بھی نسدے اصلی مولوی نہیں نسدا اصلی پیر نہیں نسدا 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر پیر میرے کو نسدا ہے میں عرض کی تھی کہ 2 نمبر پیر شیخ 2 نمبر مولوی میرے کو نسدے میں نے برا بھی کہندے ہیں پتہ نہیں کی کہندے ہیں اے ہون بھی میری کچھ کو پروگرام بدل ایسی میں لندن جا رہے ہیں میں نہ سنگے نو کہا کہ میں اس دفعہ نہیں آ سکتا ہر باری مشکل بھی ہوندہ ہے اتھے بھی کئی غلط افواہ پھیلائیاں گئی ہیں کہ میں پتہ نہیں کس وجہ تو نہیں آیا تے ہون تو آٹے ذہن جو سی میں پتہ نہیں کس وجہ تو آ گیا
سمجھ آئی نا؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم کسی تاجدار یا کسی دنیا دار کے غلام ہیں؟ ہم کملی والے کے غلام ہیں۔ میرے دادا نے کربلا میں سر خم نہیں کیا، تو میں کسی لالچ کے لیے، کسی آخر کے لیے، مقدار وافر کے لیے، یہ غلط فہمی ہے۔ تم تو میرے جد امجد کی خود در کی خیرات کھانے والے لوگ ہو، تم کسی کو کیا دو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا لے تلے کہ کرا اے جڑے لوگ آنن نا، اے جناب صلاۃ و سلام پیش کرنا بدعت ہے۔ اے حضور دے زمانے سے کم نہیں ہویا، حضور دے زمانے سے تم ہی نہیں ہے، تے جڑے حضور دے زمانے سے نہ ہوئے وہ بدعت ہوندی تے پھر بڑی بدعت تو ہے۔ تے ایڈی پیڑی بدعت کہ سارے شہر نو تباہ کیتا ہے، لڑا رہے ہیں آپس سے، ایڈی پیڑی بدعت۔ سمجھ آئی نا؟ ہر گل بدعت ہے، بدعت ہے۔ ٹک کے بہ آرام نال، میں نبی دی بدعت پیش کر رہا ہوں۔ آ سلیمان پیغمبر تے اعتراض کر، وہ پڑھے لکھے ہیں تے آ سلیمان تے اعتراض کر، تے سلیمان دا خالق تے سلیمان دا مالک کہہ رہے کہ لے تلے۔ سلیمان میں تینوں کدے نہیں آکھیا، میں تینوں آکھیا اتے آ، ہوا نال، ہوا نو تیرے تابع کیتا ہے، ہوا خود تیرے تابع نہیں، میں کیتا ہے۔ تے میں کہا آواز جتھے چاہے، جتھے کہوے اتھے لے جا، تے آج میں کہہ رہی لے آ تلے۔ آج میں کہہ رہا لے آ، کیوں؟ یا اللہ تعارف جسے لے کرایا، اچھا مدینے شریف دے مضافات وچ تخت اتریا، سلیمان علیہ السلام لے کے تختوں، سبحان اللہ، جس واسطے انہاں خود آکھیا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ تسی بندیاں دی زبان نہیں سمجھ سکتے ہو، 10 میل پرے جاؤ تو انہوں لفظ نہیں سمجھ آندا، علم مک جاندہ ہے۔ دوئے علاقے چلو جاؤ، پشتو تو انہوں نہیں آندی۔ تو آڈا علم محدود ہے اپنے محلے وچ، اپنے شہر وچ، تے او پیو پتر کہتے ہیں وَعُلِّمْنَا، علمنا نہیں علمنا، اسی سکھائے گئے ہیں، علم دیتے گئے ہیں۔ علم ثابت ہویا کہ انبیاء کے پاس ذاتی اپنا علم نہیں ہوتا، بلکہ علمنا، ہم علم دیے گئے۔ اور تانوں کی درد ہے؟ بھائی تانوں کی یا مینوں کی تکلیف ہے؟ اللہ کہتا ہے انہوں وہ خود کہہ رہے ہیں سانوں علم دیتا گیا، منطق الطیر ہے، تانوں بندے دی سمجھ نہیں آندی، تانوں مسئلہ سمجھائے، مسئلہ سمجھ نہیں کہندے لا نسلم، اسے نہیں تسلیم کرتے ہیں، جاؤ جی نہیں منتے ہیں۔
تانوں بندے دی گل نہیں سمجھ آندی تے انہاں کہے کہ ساری دنیا دے پرندیاں تے وحوش و طیور دی زباناں اسی جاندے ہاں. قرآن مجید ہے قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالہ جس وچ کوئی کمزور حوالہ نہیں ہے جی. تے اتھے نبی دی بدت سلیمان لے کے اس سرزمین تے گئے جتھے حضور اج آرام فرمان. اتھے کھلوتے تے اکھے جی ہون کے پڑیا انہاں آکھیا کہ بندہ آیا ہی نہیں. اسی تکو عجیب گل ہے مولویاں کو میری گالاں ہٹ کے ہونیاں نے. دیکھو جی سلیمان پیغمبر لے کے آیا تے اس واسطے آیا جڑا لے آیا ہی نہیں جتھے اس لیٹنا اس تھان دی عزت دیکھو. نبی آیا نہیں حضور پیدا نہیں ہوئے. آپ جس لحد مقدس لیٹنا اس سرزمین دا مقام اس دے گرد و پیش اور ماحول دا مقام دیکھو کہ ایک اولو العزم پیغمبر لے کے آیا کھلو کے. اچھا ہوں ایک اعتراض ہے ہوں آنے جی صلاۃ و سلام اتنے پیش نہ کرو. چلو میں کوئی تنگی نہیں کرنا نہ میں بریلویاں دی کوئی جانبداری کردا تے نہ دیوبندیاں دی. حق گل جس دی ہوئے میں مننا جتھے جیڑا میٹر جس دا ٹھیک ہے میں ہاں کردا موافقت کردا. جتھو جیڑا غلط ہو سی میں گل ٹھیک نہیں انجے پہ تنگ ہو تنگ پہ ہو. لیکن میں انہاں لوگاں گزارش کرنا کہ جیڑے اتھے کہندے جناب تے صلاۃ و سلام پیش نہ کرو بھائی کے کرو پیسے بھی پٹے اللہ دے تا چکر کٹے ادھروں پیسے پٹے ادھروں اللہ دے چکر کٹے. سمجھ آئی تے ہوں جناب تساں اتھوں ملنا ہے مدینے شریف جس چکر کٹنا تساں دسیا ہے جس ذات نے چکر کٹنا تانوں دسیا ہے ورنہ ساری عمر تسی چکر وچ رہندے. جس چکر کٹنے نہ دسیا تانوں درس دتا کہ ایتھے انج دوڑو وال انج ٹینڈ کراؤ افضل ہے کسر کراؤ تے اے وے ہر چیز تانوں دسی اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا. بولو میں بریلوی دیوبندیاں تو گل کر رہا. حیا کی کہندی ہے گل سن تیرے نال کوئی بندہ ایویں شودا جا احسان کر دے یہ کون ہے بڑا پائرا وزنی احسان ہے کون ہے شودا جا احسان ہے. تو بڑا پھسیا ہے کسی جگہ تے تینوں چوانی دی لوڑ ہے چوانی دی صرف تے او کہندا ہے ٹکٹ میں پورا دینا ہے چوانی دیسیں پاویں جو بلا بھی ہیں میں چوانی دیسیں تے تاں میں ٹکٹ دیساں نہیں تے لے بس تے تو کہندا ہے ایک بندہ آندا ہے یار میں پھسیا ہاں اتنی دیر گھنٹہ اس میں نے ذلیل کر رہا نہیں بٹھا رہا تے میں منگ بھی نہیں سکتا تسی دسو جی میں کوئی شکلوں منگتا ہوں آخر نہیں یار تو پتہ مہذب آدمی آخر کی چکر کی ہے آخر بس چوانی دا فرق ہے جناب ہے چوانی میں منگنا وہ بندہ دے دے تینوں اللہ لے گا تو دس کدے حلالی ہے نا اس دا احسان تو مرنے دم تک نہیں بھولتا ہے. وہ جتھے آئے گا کہنے یار اتنا چھوٹی جی گل ہے چھوٹا جا احسان کیتا پر اتنا بڑھایا کہ اس دن بہت بڑی ذلت اس بندے میں بچا لیا. ایک گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس بندے چوانی والے دا تو احسان مند ہے. اگر تینوں ماں پیو نے
تعلیم دیتی ہے تے انساناں نال ورتنا سکھایا سے جے کدے جماندرو بدتمیز ہیں احسان فراموش ہیں چبل ہیں منافق ہیں اس کا علاج تو کوئی نہیں یہ تو اللہ نے تینوں انج پیدا کیتا ہے جے کدے کوئی تربیت کا اثر ہے تو تو نہیں بھولے گا اس احسان نو ہر کچہری ہر جگہ تے وہ آئے گا تے تو اٹھ کر سے تے اگر نہیں تے بوئے تے جا کے سلام بھی دے سے جی کار کوئی نہیں آخر میرا سلام کہنا تے میرا احسان تھوڑا احسان جڑا میرے سر تے سی میں اس کو چکانے واسطے لکھ واری بھی کدے آیا تے کاٹے پاویں کار نہیں لیکن کار والے سلام دے دینا پہنچا دینا یہ تو کہہ کے آویں گا اے میں ایک مثال دیتی جڑا اصل نے ہر بندہ تقریباً اکثر بندیاں کوئی یہ مشکلیں آ دنیا تسی دسو کہ وہ جوانی والے دا احسان تیرے تے ہے کدے تو بندے دا پتر ہے تے یہ شرط ہے جے بندے دا پتر ہے تے وہ جوانی تو ساری عمر ہتھے رکھ سے چکے یار جوانی والا بندہ ہے وہ اس آن دیو اتنے بٹھاؤ اے کرو وہ کرو تے کملی والے دا تیرے تے کوئی احسان نہیں سوچ چاہے تو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اپنے ضمیر کو بیدار کر اٹھ ستے آیا اٹھ ضمیر مر گئی تے انہاں دیاں محفلاں جا جنہاں دے ضمیر زندہ جوانی دا احسان تو نہیں بول سکتا ہے تے اساں تے بھی بڑا احسان ساڈے اپنے پیو دادے تے بھی نظر کر تیرے بھی چنگے چنگے اچھے لوگ گزرے تو اس دور بدعقیدہ ہو گیا تیرے سارے لوگ چنگے سن پچھلے ہے جی تو بھی سوچ اتھو چلتا ہے مدینے شریف کیوں چلتا ہے جی پیسے بھی پٹے چکر بھی کٹے ہے جی مدینے شریف حاضری تو دس جانا چاہیے کہ نہیں بول یار انصاف کرو ہے